بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے کرنے اور سننے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ بے شک یہ خوشی کی بات ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں وقت کی اور موسم کی نزاکت کو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس سردی میں اس طرح سے بیٹھ کر سننے کا بھی اجر آپ کو دوگنا عطا فرماوے، اور اس سے کہیں تر زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو زیادہ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے؟ میں بہت مختصر سی بات کروں گا، اگر آپ پیار کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی، اور میں انشاءاللہ اسی انداز میں بات کروں گا۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں تلاوت کی عم کے پارے سے، جو سب سے آخری پارہ ہے سورہ انفطار، اس کی ایک صورت ہے۔ میں نے تلاوت کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اے لوگو یاد کرو اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جو پوری صورت ہے، میں آپ کو خلاصہ بتا دوں اس کا، کہ اس میں اللہ نے انسان کا، اس کی زندگی اور موت کا اور قیامت کے کچھ احوال کا ذکر کیا ہے اس پوری صورت پاک میں۔ قیامت کا کس طرح سے ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی حالتوں کا ذکر ہے، وہ آپ سنیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ پاک کس پیارے انداز میں ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یوں تو مکمل قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، ایک ایک کلمے اور ایک ایک آیت پر اگر ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں تو یقیناً ہر کلمہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس سمندر میں بے تحاشا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیرے جواہرات ہدایت کے بھرے ہوئے ہیں، مگر کمی کہیں نہ کہیں اگر ہے تو وہ ہماری علم اور ہماری نگاہوں کی ہے، کہ ہم قرآن مجید کے جو ہیرے جواہرات کا ایک سمندر ہے ہدایت کے اعتبار سے، ہم اس میں سے ان موتیوں کو تلاش نہیں کر پاتے۔ لیکن جیسے جیسے توفیق الہی ہوتی ہے جس بندے کو، اللہ پاک پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اسے اتنے ہی زیادہ نوازتا جاتا ہے۔ غور سے سنیں، فرماتا ہے اللہ پاک کہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اے لوگو یاد کرو اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت جب آئے گی تو اس کے بارے میں لکھا ہے یہی کہ یہ آسمان جو ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا، نیچے گر پڑے گا، اور اس کے بعد زمین پر زلزلہ آئے گا۔ اس کا ذکر اللہ نے پھر اس سے کہیں تر کچھ آیتوں کے بعد ایک صورت میں کیا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اے انسان تو یاد کر اس وقت کو کہ جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ یہ جو آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں انسان کو آخرت یاد دلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو درج کیا کہ زلزلے جو روئے زمین پر آ جاتے ہیں یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جس خطہ زمین پر گناہوں کا انبار زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اپنے معبود حقیقی سے اپنے من کو چرا کر کہیں دنیا کی دوسری چیزوں میں اور اس کی خواہشات میں مشغول کر لیتے ہیں، تو پھر اس خطہ زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لمحات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی زلزلے بھیجتا ہے تو پھر اس میں نہ جانے کتنے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور نہ جانے کن کن حادثات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کا جذبہ دے تاکہ ہماری یہ زمین کے جس پر ہم بستے ہیں یہ سرسبز و شاداب رہے اور ہر طرح کے فتنے اور زلزلوں سے محفوظ رہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اے انسان تو یاد کر اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ اگلی آیت میں فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تارے جھڑ پڑیں گے۔ جو آج ہی آسمان میں تارے ستارے ہیں یہ سارے کے سارے، جب ظاہر سی بات ہے آسمان ختم ہوگا، یہ سارے آسمان ختم ہو جائیں گے تو تارے بھی خود بخود نیچے آ جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تصور دیتا ہے کہ انسان تو اس وقت کو یاد کر کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ اور تیسری آیت میں پھر فرمایا کہ تو یاد کر اس وقت کو کہ جب سمندروں کو یوں ایک دوسرے میں ملا کر بہا دیا جائے گا۔ جو آج ہر سمندر اپنی سطح کے اندر رہ کر کے محدود حصے میں بہتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت یا جس وقت قیامت برپا ہوگی تو ان کی یہ حالت نہیں ہوگی، بلکہ یہ سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ان کا سب کا پانی اور ان کی تہ جو ہے بالکل ملنے کے بعد یہ سارا کا سارا پانی روئے زمین پر بہ نکلے گا اور اس روئے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گا۔ ایک مثال دوں میں کہ یاد کرو اس وقت کو جب یہ سمندر سارے کے سارے ایک دوسرے میں مل کر بہ نکلیں گے۔ آج مصر کے اندر اس سمندر کو دیکھیں ہم، جس کے بارے میں سورہ رحمان میں ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے ہوئے بہتے ہیں اور ان میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ ایک کا پانی کھاری ہے، کھارا پانی ہے، اس کا کالا ہے، اور ایک پانی بالکل اسی سے ملتا ہوا کچھ گورے رنگ کا ہے، صاف رنگ کا ہے۔ دونوں پانی بہتے ہیں لیکن ایک سمندر وہ الگ ہے، اس کا نام بھی الگ ہے، اور جو دوسری سائیڈ میں سمندر بہتا ہے اس کا نام بھی الگ ہے، لیکن ایک دوسرے کا پانی ملتا نہیں ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو چاہے وہ ہو یا ان کے علاوہ اور سمندر ہو، سب کے سب ایک دوسرے میں مل کر اس روئے زمین پر بہا دیے جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گا۔ تصور کرا رہا ہے اللہ پاک کہ انسان تو دنیا کی خواہشات کو پڑھ کر اپنے اس آخرت کی منزل کو مت بھول، بلکہ تم پر یہ ایک وقت آنا ضرور ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوئی کہ اے انسان یاد کرو اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ایک دوسرے میں ملا کر بہا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی منشا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ جہاں جس کو دفن کیا گیا ہوگا یا جہاں جس کا ریزہ جسم مدفون ہوگا وہاں سے اس کو اٹھنے کے لیے حکم دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کے بعد جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، اے انسان وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قبروں کو کریدا جائے گا، کھولا جائے گا۔ یہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جو نچلے حصے پہ ہوتی ہے، جو جوڑ ہوتا ہے، وہاں پر ایک حصہ ایسا ہوتا ہے انسان کے جسم کا کہ نہ اسے آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے، نہ پانی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چاہے انسان کو جلا دیا جائے لیکن وہ حصہ جسم سلامت رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسی حصے جسم کو حکم دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس چھوٹی سی ہڈی پر پھر مکمل جسم بن کر تیار ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں کو حاضر کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک اس وقت کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قبروں کو کریدا جائے گا۔ تم دنیا کی زندگی میں مشغول نہ ہو جاؤ، تم اس وقت کو بھی یاد رکھنا کہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور پھر جب مشیت الہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے زندہ اٹھانے کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، اور حاضر کرنے کے بعد پھر تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا یا سزا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یا عذاب ملنا ہوگا۔ تو اس وقت کو نہ بھولنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اے انسان یاد کر اس وقت کو کہ جب قبروں کو کریدا جائے اور جتنے بھی مدفون ہوں گے مردے، ان سب کو کیا ہے قبروں سے نکالا جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو اس وقت کو یاد رکھنا کہ قبروں سے نکالا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا علمت نفس ما قدمت وأخرت. یہ جملہ بڑا پیارا ہے، میں اس پر توجہ چاہوں گا. یہ جو آیت پاک اللہ نے فرمائی، یہ ان ساری آیتوں کا ایک طرح سے جزا ہے. یہ پہلی جو 5 آیتیں ہیں ان میں سب میں جب کہہ کر کے بیان ہوا کہ اذا السماء فطرت، یاد کرو اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے جھڑ پڑیں گے، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، جب یہ اس طرح کے کلمے کی تکرار ہوئی چاروں آیتوں کے اندر. اور پھر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب قبروں کو کریدا جائے گا تو کیا ہوگا. جب ہم اس طرح کے کلمات کہتے ہیں تو سننے والا ایک دم اپنے کانوں کو ہوشیار کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بچے سے کہتے ہیں جس وقت وہ میرے پاس آئے گا، اب بچہ ایک دم ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں والد صاحب اب کیا بات کہنے والے ہیں، کیا ماریں گے، کوئی کھلونا دیں گے، یا کوئی جزا یا سزا کے طور پہ کوئی چیز دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاروں چیزیں متنبہ کرنے کے طور پہ بیان فرمائی ہے کہ انسان یاد کرنا اس وقت کو کہ جب آسمان پھٹے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر بہائے جائیں گے، قبروں کو کریت دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. اس وقت جتنے انسان اور روحیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ان کے زمانے سے قیامت تک پیدا ہو کر مدفون ہو چکی ہوگی، وہ سب اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے نامہ اعمال کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا چیز، کیا نیکی آگے بھیجی تھی، اور کیا گناہ اور کیا چیزیں انہوں نے دنیا کے اندر چھوڑی تھی. علمت جان جائے گی، نفس ہر جان، ما قدمت کیا چیز اس نے آگے بھیجی، یعنی دنیا میں جیتے جی جو اسے زندگی ملی اس نے آخرت کے لیے کیا نیکیاں آگے بھیجی، وَأَخَرَتْ اور کیا چیز پیچھے چھوڑی. یعنی اسے یہ بھی پتا چلے گا انسان کو کہ جو انسان نے اپنی اولاد چھوڑی ہے اس وقت اسے وہ باتیں بھی یاد آ جائیں گی کہ میں نے اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑا، اپنی وراثت کو اس حال میں چھوڑا. اگر اولاد کو توجہ، اگر اولاد کو ہم نے اپنی روئے زمین پر اس حال میں چھوڑا کہ وہ اولاد اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کی فرما بردار اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی عطا سے انسان اس وقت اپنی اولاد کے بارے میں بھی جان لے گا. علمت نفس ما قدمت کہ انسان نے کیا کیا نیکیاں آگے اپنی آخرت کے لیے بھیجی، وہ آخرت اور پیچھے کیا کیا چھوڑا. تو روئے زمین پر اگر انسان نے اولاد کو نیک بنا کر کے چھوڑا، یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے چھوڑا، یا کوئی نیک کام کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے واپس ہو گیا، تو کل بروز قیامت جس وقت اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، اٹھاتے وقت ہی اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ہائے افسوس میں نے کیا کیا گناہ دنیا کے اندر کر چھوڑے ہیں اور کیا کیا نیکیاں میں نے آخرت کے لیے چھوڑ دی تھی. نیکیوں کی طرف جب دیکھے گا، چاہے وہ انسان ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، جب گناہوں کی طرف دیکھے گا رو پڑے گا، اور جب وہ آخرت کی نیکیوں کے بارے میں دیکھے گا خوش ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تجھ پر یہ وقت آنا ہے کہ تجھے قبر سے اٹھے گا. اس وقت کیا ہے، تو اپنے نامہ اعمال کی ہر برائی کو بھی دیکھ لے گا کیا دیکھا، اور ہر اچھائی کو بھی دیکھ لے گا. ما قدمت وأخرت. تو یہ وقت ہم پر آنا ہے. کبھی بھی ہم اس دنیا کے اندر رہنے کے بعد چاہے کتنی ہی مشغولیات ہو جائیں، کتنے ہی تفکرات، تدبرات، یا کتنے ہی مشاغل ہم شروع کر دیں، لیکن صاحبوں ہوش میں آنا یہی ہے. حضرت علی کے قول کے مطابق آپ بیان فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہی ہے کہ جسے اللہ نے حیات دی، روئے زمین پر بھیجا، اسے زندگی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا. عقل مند انسان فقط وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کرتا رہے، اور زندگی کی اس زندگی میں وہ اپنے رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو آباد کرتا. عقل مند انسان
آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو تو خوبصورت بناتے ہیں محلوں کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، نعمتوں آرائش کے ذریعے، اپنے پہننے اور کھانے کے ذریعے، لیکن کبھی ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ آخرت کا ہمارا تو یقین ہے، عقیدہ ہے۔ وہ اور قومیں تھی کہ جنہیں مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھنے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی اس زندگی سے غفلت میں مت آنا۔ اگلی آیت سنیں اور اللہ پاک کا ارشاد فرماتا دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ اللہ نے باتیں پوری بیان کر دی، اب ایک نیا ایک دم کلام پھیر دیا، اور اللہ نے پھر کہا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، بربک الکریم، تیرے کرم فرمانے والے پروردگار سے۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ چونکہ یہاں پر قیامت کا ذکر ہوا اور حشر و نشر کا بھی ذکر ہوا، قبر سے اٹھنے کا، اب یہاں پر جو یہ کلام ہوا تو یہ کلام کس وقت ہوگا؟ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ جو یا ایھا الانسان کہہ کر کے فرما رہا ہے ان 5 آیتوں کے بعد 6ٹھی آیت میں، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو جائیں گے، تو اس وقت انسان کہ جب بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، حساب دینے کے لیے، چکانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہے گا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے دنیا کے اندر تیرے کرم فرمانے والے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا۔ اب یہ جو خطاب ہوگا یہ بھی بتا دوں میں، یہ ہر کسی سے نہیں ہوگا، کیونکہ دھوکہ کا لفظ جب آیا تو یہ نیک لوگوں سے نہیں ہوگا یہ سوال، کیونکہ نیک لوگ تو جو اللہ کی فرما برداری کیے ہوں گے ان سے یہ سوال ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم جیسے گنہگار لوگوں سے سوال ہوگا جو ہم نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ 5 وقت کی نمازیں، اپنے والدین کی خدمت، اولاد کے حقوق، پڑوسوں کے حقوق، یہ سارے آج اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو یقین جاننا کہ ہم میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جو ان حقوق کی پامالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے فرمائے گا کس سے کہ جو گناہ گار ہوں گے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے کرم فرمانے والے پروردگار سے دھوکے میں رکھا۔ اے میری پیاری اسلامی بہنوں، میں تمہاری توجہ تھوڑی سی، اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بس تھوڑی سی، بہت جلدی میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمائے گا ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم فرمانے والے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کئی بار یہ سوال ہوگا، انسان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اب میں آپ کو جو ہے کلام الہی کے مطابق بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کریم پروردگار کے جس نے خود اپنا ذکر یوں کیا، ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم فرمانے والے پروردگار سے دنیا کے اندر کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا تھا۔ وہ کریم پروردگار کون ہے؟ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلقک، جس پروردگار نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، فعدل، پھر تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا۔ میں اس پر جو ہے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہاری جگہ وہ کسی دوسری مخلوق کو بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسا پیدا کیا؟ آج کائنات عالم کے اندر انسان کتنا ہی تدبر، تفکر، غور و فکر کر لے، 18 لاکھ مخلوقات کے اندر میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن و جمیل، خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے وہ اس انسان کو پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ التین کے اندر فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اے انسان،
بے شک ضرور ہم نے تمہیں احسن صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس رب کی اتنی نعمتیں ہوں کہ اس نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہمیں پیدا کیا ہو، کھانے کے لیے نعمت ہمیں سب سے زیادہ دی ہو، تو اس مخلوق پر سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرے، قیامت کا دن کا خوف اپنے دل میں جما کر اپنی زندگی کو پورا کرے۔ جب اس طرح سے زندگی کو پورا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، اس پروردگار سے تو صاحبو یہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، چاہے ہماری اولاد کی ہوں، گھر بار کی ہوں، رشتہ دار کی ہوں، دوست و احباب کی ہوں، کتنی بھی چاہے یہ آرائشیں ہیں، یہ سب کی سب کوئی ہمارا ساتھ دینے والی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے صراحتاً کلام پاک میں فرما دیا کہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی، فقط انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اپنے اعمالوں کو سجاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں میں اگر وقت نہیں ملتا مسجد کے لیے تو گھروں میں رہ کر اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرو۔ یقیناً جس دن ہمارے اندر یہ جذبے پیدا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہم نے اپنے آپ کو اس کے حضور کھڑا کر لیا نمازوں کے لیے، یا اس کے حضور حاضر ہو کر ہم اپنے حساب دینے سے اپنے آپ کو ڈر محسوس کرنے لگے، تو یقین جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نعمتیں بالائیں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں دوگنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ خود سورۃ الرحمن میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی حساب دینے سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا کہ ایک تو اسے جنت نعم ایمان کے بدلے میں ملے گی، اور ایک جنت وہ کہ جو اللہ سے خوف کر کے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا اور لوگوں کی فرما برداری کے ساتھ اپنے معبود حقیقی فرما برداری کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت اسے ایمان کی بدولت عطا فرمائے گا اور ایک جنت اعمال صالحات کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو فکر آخرت قبر کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔